شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، صرف محرم ہی کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا جبکہ 12 مہینے اللہ کے ہیں؟ صرف محرم کے مہینے کی اہمیت اور محرم کے مہینے کی فضیلت کو بتانے کے لیے کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے اللہ کی نظر میں تو وہ محرم کے روزے کی۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور شروع سے ہی اسلام کے اندر جب سے اللہ تبارک محرم کے روزے رکھنے والوں سن لو اس ویڈیو میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے مہینے 12 ہی چلے آ رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ہی محرم کے مہینے کو کوئی الگ سے فضیلت حاصل ہوئی ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ 12 مہینے کی گنتی کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ منہا اربعۃ الحرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا احترام کافرین مکہ بھی کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی ان کا احترام ہوتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں شادیاں نہیں ہوتی تھیں، ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوتی تھی، اگر آپس میں کوئی جنگ ہونا بھی ہوتی تھی تو ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور ان 4 مہینوں کا احترام عرب کے کافر بھی کرتے تھے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ روزوں کی فضیلت ہے۔ محرم کے مہینے کے 2 روزے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 1 روزہ رکھا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو آپ نے اہل مدینہ کو عاشورہ کا 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس خوشی میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا تھا کہ موسیٰ کے حق دار ہم زیادہ ہیں تم سے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا، لیکن جس سال آپ نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا اسی وقت آپ کو ایک احساس ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ مشابہت ہو رہی ہے ہماری یہودیوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال یہ فرمایا تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لئن، اگر میں بقیت باقی رہا، یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہے، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اگر 1 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور دی اور آنے والے سال اگر ہم نے محرم کا مہینہ دیکھا تو ہم لأصومن التاسع، تو 9 تاریخ کا روزہ بھی میں رکھوں گا، یعنی 2 روزے کر لوں گا، ایک 9، 10 کا تو ہے ہی، تو 9 اور 10۔ پھر آپ کا ایک حکم اور بھی ہے کہ لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، ایک دن یا تو آگے روزہ رکھو یا ایک دن پیچھے، یعنی یا تو 9، 10 یا 10 اور 11۔ اس حساب سے ہمارے ہاں آج محرم کی 8 تاریخ ہے، تو کل پہلا روزہ اور پرسوں یعنی اتوار کو دوسرا روزہ، یا اتوار کو ہم پہلا روزہ رکھ لیں اور سوموار کو دوسرا روزہ، اتوار کا روزہ عاشورہ کا روزہ وہ ہمیں رکھنا ہے۔ اس روزے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی روزے کی ہے تو شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے اس مہینے محرم کی روزے کی ہے۔ دیکھیے 12 مہینے اللہ کے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، یہ سب اللہ کے مہینے ہیں، 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں کیا کہا
शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम, सिर्फ मुहर्रम ही को अल्लाह का महीना क्यों कहा, जबकि 12 महीने अल्लाह के हैं। सिर्फ मुहर्रम के महीने की अहमियत और मुहर्रम के महीने की फजीलत को बताने के लिए कि रमज़ान के महीने के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी रोज़े की अहमियत और फजीलत है अल्लाह की नज़र में तो वो मुहर्रम के रोज़े की। बाज़ रिवायतें यहाँ तक बताती हैं कि जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे तो ये रोज़े फ़र्ज थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, और आप इन रोज़ों को रखा करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़र्जियत को ख़त्म कर दिया और सिर्फ नफिल या इस्तेहबाब को बाकी रखा। हमें सोचना चाहिए। और इस ज़िंदगी को आप देख रहे हैं, ये ज़िंदगी कितनी आसानी के साथ आप गुजर रही है। आप बैठे हैं, सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, आपको पता नहीं है 3-4 महीने में कितने बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। इस कोरोना के अजाब के अंदर कितने बड़े बड़े आलिम, आजमगढ़ के वो एक आलिम आपने सुना है 14 साल की उम्र में वो इस्लाम लाए, जिनका पहले नाम बाके राम था। आप ताज्जुब करेंगे, जिनका पहला नाम बाके राम था, 14 साल की उम्र में वो इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने मकतब में पढ़ना शुरू किया 14 साल के बाद। उसके बाद फिर वो उमराबाद पढ़ने के लिए गए। उमराबाद पढ़ने के बाद वहाँ से आलिम और फाजिल बनकर निकले। उनके नंबर अच्छे आए, फिर वो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहाँ नंबर अच्छे आए, फिर वो मिस्र में जामे अजहर गए, वहाँ से PhD करके आए, तो उनको फिर मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर उनको प्रोफेसर बना दिया गया। फिर उनको मस्जिद नबवी का मुतवल्ली बना दिया गया, जिन्होंने 50 नहीं सैकड़ों किताबें लिख डाली, सैकड़ों किताबें। और अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले उनका इंतकाल हुआ और उनको मस्जिद नबवी के बगल में जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। 14 साल की उम्र में जो इस्लाम लाए हों, बाके राम से वो जो है एक इस्लामी नाम उन्होंने कबूल किया हो, आप ताज्जुब करें आप। और उसके बाद में उमराबाद से फिर मदीना यूनिवर्सिटी और जामे अजहर मिस्र, और मिस्र के बाद फिर मदीना प्रोफेसर बने हो और पढ़ा रहे हो मदीना में, और मस्जिद नबवी का मुतवल्ली। क्या किस्मत है उनकी, इस दुनिया से चले गए। अभी 1 हफ्ता पहले हमारे झंडा नगर के उस्ताज, जहाँ से हम लोग पढ़ के निकले हैं, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या उम्र थी उनकी, हंसते हंसते, सिर्फ हल्की सी खांसी बुखार आया, हॉस्पिटल में गए और कह दिया गया कि इनका इंतकाल हो गया नेपाल के अंदर। अभी उनकी उम्र 61 साल। चलते फिरते चले गए, जिंदगी में कुछ नहीं। जा रहे लोग उलमा, एक अच्छी खासी उलमा की तादाद, मौलाना मुकीम फैजी हमारी जमात के नायब नाजिम रह चुके हैं, बम्बई के अंदर बेचारे वो थे और इस दुनिया से रुखसत हो गए। 55-60 साल की उम्र में आज रुखसत हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने यही कहा था, लोगों मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के दरमियान में है, इन दिनों में तुम अल्लाह ताला को राजी कर लो, मौत को गनीमत समझ लो, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो अपनी मौत से पहले। यही नेकियां हमें काम आएंगी, यही नेकियां। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू कतादा इस हदीस का रावी है, इस रमज़ान के बाद जो मुहर्रम के रोज़े हैं इसकी फजीलत बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकफ्फिरु सनतल माज़िया, जो मुहर्रम के रोज़े रखेगा, मुहर्रम के रोज़ों की फजीलत यह है कि उसके 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये कम फजीलत है? तसव्वुर करो 1 साल में हमने कितने गुनाह किए होंगे। हम एक दिन में किए जाने वाले गुनाहों की हम गिनती नहीं कर सकते हैं। आप सुबह उठते हैं और शाम को जब बिस्तर में जाएं तो आपको दिन भर के गुनाह याद नहीं होंगे कि हमने कितने गुनाह कर डाले। 1 साल में हमने कितने गुनाह किए हो, कितने सगीरा गुनाह की बात कर रहा हूं, कबीरा गुनाह नहीं। कबीरा गुनाह तो बगैर तौबा के माफ नहीं होंगे, सगीरा गुनाह हमने कितने किए होंगे। लेकिन रमजान के बाद ये मुहर्रम के जो रोजे हैं, ये मुहर्रम के रोजे 1 साल के पिछले गुनाह को का कफारा है। युकफ्फिरु सनतल माज़िया, ये बात नहीं है। रहा इस महीने के अंदर खुराफातें, तो वो तो हो रही है और होंगी। कयामत जैसे जैसे करीब आती जाएगी खुराफातें बढ़ती जाएंगी। कौन कहता है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत का आप एतराफ ना करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवाजों को देखा, हसन और हुसैन को, और देखने के बाद आपने जो फरमाया वो जुमले सुनिए, हुमा रैहनताया मिनद दुनिया, ओ मेरे सहाबियों सुन लो, ये दोनों दुनिया के मेरे फूल हैं। इन फूलों से खुशबू हासिल करो, इनको मुरझाने मत दो।
نبی اکرم کا یہ قول خود بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دنیا کا پھول بتایا، پھولوں سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں میرے نواسے دنیا کے لیے خوشبو ہے اور دنیا کو معطر کرنے والے ہیں۔ جو حادثہ آج ہم جس کو لے کر ہم سینے اور کوڑتے ہیں، پیٹتے ہیں اور گریبان چاک کرتے ہیں، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور نبی اکرم ایسے ہی خطبہ دے رہے ہیں منبر پر کھڑے ہو کر، آپ کی نظر اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابیوں یہ میرا چھوٹا سا نواسا جو تم دیکھ رہے ہو، حسن حسین تو اور چھوٹے تھے، اس نواسے کی طرف دیکھ رہے ہو، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے، نواسے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، ابنی یہ میرا بیٹا ہے، ھذا سید یہ دنیا کا سردار ہے، ھذا سید یہ سردار ہے، اور اس کے بعد جملے فَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس نواسے سے اتنا بڑا کام لے گا، اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جان جانے کی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں گے، میرا یہ نواسا میری امت کے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا امیر معاویہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے، حضرت حسن کے ساتھ بھی 60,000 مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں جو حضرت حسن کے اشارے پر امیر معاویہ کی فوج پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے ہیں۔ امیر معاویہ اپنے آپ کو امیری کے عہدے سے برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگ امیر معاویہ کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسن کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ حضرت حسن کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اور ہم ٹوٹ پڑے، لیکن حضرت حسن نے فوراً اپنی امارت کا عہدہ واپس لیتے ہوئے، اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ 60,000 صحابہ کی ایک تعداد اور ساتھیوں کی تعداد کہتی ہے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ نے کیوں ایسا کیا، صلح کر لی؟ تو حضرت حسن کا جو جواب تھا وہ سنہرے الفاظوں سے آج بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ لوگوں میرے آدمی انہیں مارے یا امیر معاویہ کے آدمی مجھے مارے، میرے ساتھیوں کو دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، اس لیے ہم صلح کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت حسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو زندہ کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کرو، بس ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف اتنا کہا جب کسی کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس گھر میں 3 دن کے بعد تک چولہا نہیں جلے گا، اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ کھانا پہنچائے گا، بس 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ہاں، عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ غم کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن تک، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ عدت کو بھی اتنا سخت بنا دیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، جبکہ عدت کے اندر یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہیں۔ عدت کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا آج بھی پردہ ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک بس یہی ہے، چوڑیاں نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، اپنے گھر کے اندر بھی وہ جو ہے بس یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھاتی ہے تو عورت پردے کے ساتھ ساتھ عدت کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ آگرہ میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو وہ آگرہ جا بھی سکتی ہے، گوالیر جا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے۔ عدت کا یہ مطلب کھلے آسمان کے نیچے نہیں، عورت گھر کے اندر کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہاں غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، یعنی جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان کا آنا جانا نہ ہو۔ عورت گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، عدت کے اندر بھی۔ تو بس اتنا ہے۔ لیکن حضرت حسین کا ماتم، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو،
وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے، وہ کیسے زندہ ہے یہ شعور ہمیں نہیں ہے، بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی پر تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے تھے وحی لے کر، نبی کو تو جبرائیل دکھتے تھے لیکن صحابہ کو جبرائیل نہیں دکھتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل جاتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، جبرائیل ہے، ہمیں نہیں دکھتے ہیں۔ ایسی ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ شہید زندہ ہے، کہاں کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری نظریں ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کا تبصرہ کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ شہید زندہ ہے، شہید پر زندہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم۔ بس آخری بات، جب غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، جو 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دفن کرتے وقت جو حکم دیا تھا وہ حکم ہمیں بتا رہا ہے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں یہ 70 صحابہ دفن کیے جائیں گے، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، لوگوں ان صحابیوں کو تم دفن کرو جیسا جس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے اس کو انہی کے خون میں دفن کرو، دھولا نہیں جائے گا، خون کو دھولا نہیں جائے گا، کپڑے جیسے جن کپڑوں میں خون لگا ہے ان کو دفن کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کو ان کے کپڑوں کے اندر دفن کرو، اسی خون کے اندر دفن کرو۔ صحابہ ایسے ہی کر رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل دیے ہوئے ان کو دفن کرو۔ صحابہ کرام ابھی دفن کرنے میں کچھ پس و پیش کر رہے ہیں، ایسی کیسے دفن کرنے، ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کی نماز کے کیسے دفن کر دیں؟ نبی اکرم نے صحابہ کی ان نظروں کو پہچان لیا تو فرمایا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو، ان کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ نماز جنازہ میت کی ہوتی ہے، مردے کی ہوتی ہے، اور شہید مردہ نہیں ہے، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کو ایسے ہی دفن کر دو، ایسی انہی کپڑوں میں انہی خون کی حالت میں بغیر غسل دیے ہوئے بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے ان کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اس لیے جو زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا تو میں اتنا بولوں گا اور میری تمنا یہ ہوگی کہ میں میدان جنگ میں لڑ کر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر دنیا میں جانے کی تمنا کروں، میں دوبارہ لڑوں اور لڑ کر پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر جنت میں جانے کے بجائے پھر دنیا میں آنے کی کوشش کروں گا اور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں پھر جنگ کروں، لڑوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت کا جو مقام و درجہ جنت کے اندر ہے وہ جب شہید اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ واپس دنیا میں نہیں جاتی، لیکن شہید زندہ ہے اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو نبی بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے پھر اس شہادت پر کوئی آدمی روئے اور ماتم کرے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا۔ تو ہمیں روزوں کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور روزوں کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو دین شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، محرم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی اس مہینے میں خرافات و بدعات کا جو بول بالا ہے اور جو عروج پر ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرما، جب تک زندہ رہ اسلام پہ رکھنا اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔